پھر سفر کے لیے تیاری کر لو۔ سفر کہاں پہ تیاری؟ سفر راہ سلوک کی، پھر سے آپ ذکر فکر میں آپ پھر سے لگیے، پھر سے تک۔ اچھا یہ مطلب جی جی پھر کیا لگا ہوگا پھر قاعدے سے، اور وہ غلطی اس سے دوبارہ نہ ہوئی، جی اسے کی نتیجہ دیکھ چکا ہوا، نتیجہ اس نے دیکھا۔ آگے اگر تو کسوٹی رکھتا ہے تو سونا لے، ورنہ جا اپنے آپ کو کسی باطن کی سمجھ رکھنے اگر والا۔ تم ہے کہ تو ہے؟ تو ہے سب۔ اگر تو کسوٹی رکھتا ہے تو سونا لے، ورنہ جا اپنے آپ کو کسی باطن کی سمجھ رکھنے والے۔ باطن لفظ ہے کہ باطن لفظ؟ باطن، باطن کی سمجھ رکھنے والے کے سپرد کر دے۔ کسوٹی اپنے اندر ہونی چاہیے، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تنہا آگے مت بڑھ۔ زمین پہ جگہ جگہ چھلاوا لگتے ہیں، جو دوست کی آواز میں اپنی طرف بلاتے ہیں، لیکن کیسا دوست جو ہلاکت میں ڈالے۔ وہ چھلاوا پکارتا ہے کہ خبردار اے قافلے میرے جانب آؤ، یہی راستہ اور نشان تمہاری منزل ہے۔ یہ چھلاوا زمین پر ایسا ہے کہ ہر ایک کا نام لے کر پکارتا ہے کہ اے فلانے، تاکہ وہ اسے ہلاک ہونے والوں میں شامل کر دے۔ اس کی آواز کے مطابق جب وہ ان راستوں پر اور ان ٹھکانوں پر پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عمر برباد ہو گئی، راستہ دور رہ گیا اور دن بے وقت ہو گیا۔ بس اب اوپر سے پھر سے پڑھنا چاہیے، جہاں سے شروع کیا ابھی، جہاں سے شروع۔ اچھا، اگر تو کسوٹی رکھتا ہے تو سونا لے، ورنہ جا اپنے آپ کو کسی باطن کی سمجھ رکھنے والے کے سپرد کر دے۔ کسوٹی اپنے اندر ہونی چاہیے، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تنہا آگے مت بڑھ۔ زمین پہ جگہ جگہ چھلاوا لگتے ہیں، جو دوست کی آواز میں اپنی طرف بلاتے ہیں، لیکن کیسا دوست جو ہلاکت میں ڈالے۔ وہ چھلاوا پکارتا ہے کہ خبردار اے قافلے میرے جانب آؤ، یہی راستہ اور نشان تمہاری منزل ہے۔ یہ چھلاوا زمین پہ ایسا ہے کہ ہر ایک کا نام لے کر پکارتا ہے کہ اے فلانے، تاکہ وہ اسے ہلاک ہونے والوں میں شامل کر دے۔ اس کی آواز کے مطابق جب وہ ان راستوں پر اور ان ٹھکانوں پر پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عمر برباد ہو گئی، راستہ دور رہ گیا اور دن بے وقت ہو گیا۔ حضرت رومی کے ہی لفظ ہیں، حضرت رومی کے ہی سب لفظ ہیں۔ عمر برباد ہو گئی، دن کیا ہو؟ بے وقت۔ جی کیوں بھائی؟ جی یہ ہے کہ عمر برباد ہو گئی، راستہ دور رہ گیا، راستہ دور رہ گیا، منزل تک نہ پہنچا، اور دن بے وقت ہو گیا۔ منزل تک نہ پہنچا، دن بے وقت ہو گیا۔ دن بے وقت، ٹائم بیت گیا، ٹائم بیت گیا، زندگی کا ٹائم بیت گیا۔ نہیں، بے وقت کے معنی، بیتنے کے معنی تھے بے وقت۔ اندھیرے میں زندگی گزار، اندھیرے میں زندگی گزار دی۔ ہاں، یہ معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی اور بھی ہیں۔ خیر آپ قریب پہنچ گئے ہیں، یہ معنی بھی بیان ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، اس نے بات نہیں مانی، تو بار بار انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ سلطنت تمہاری، اور یہ تمہاری جاہ و حشمت، اور یہ تمہاری عظمت جس پہ تم گھمنڈ کرتے ہو، اتراتے ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ یہ طاقت جو تم سے ٹکرانے کے لیے آئی ہوئی ہے زمین پر، یہ اس طرح کی طاقت ہے کہ اس کے سامنے ہر طاقت زیرو ہو جائے گی۔
طاقت سے طاقت ٹکراتی ہے، ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور ایسی طاقت کی جس کو طاقت بھی نہ کہا جا سکے، اس سے اگر کسی طاقت کو ٹکرانا ہو تو اسے ٹکراؤ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس سے ٹکرا جانے کے بعد دوسری طاقت جو ٹکرا رہی تھی وہ زیرو ہو جائے۔ میتھمیٹکس میں آپ کی کچھ ہے اس طرح؟ نہیں نہ ہے؟ ہاں تو آگے کی بات، اس پر بھی آپ ریسرچ فرمائیے۔ وقت بے وقت ہو گیا، جو سسٹم موجود تھا وقت کے ساتھ جڑا ہوا وہ سب ڈسٹرب ہو گیا۔ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، رات کو اتنی دیر تک اندھیرا رہتا ہے، سیاہی رہتی ہے، اس کے بعد پھر صبح کی روشنی پھوٹتی ہے، اس کے بعد پھر دوسری روشنی پھوٹتی ہے۔ اس طاقت سے ٹکرانے کے بعد وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو۔ فرعون کے ساتھ جو کچھ جڑا ہوا تھا وہ سب ڈسٹرب ہو گیا، جس نظم سے جو چیز قائم تھی وہ ختم ہو گئی، اناج جس برکت سے پیدا ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، لوگ جتنی چاہت اور جتنے خلوص کے ساتھ فرعونیت سے جڑے ہوئے تھے وہ چیز ٹوٹ گئی، دلوں میں وہ فرق آ گیا، اس کی ہر جھوٹ اور مکاری کو جتنے سواگت سے لوگ سنتے تھے اس کا سننا چھوڑ دیا لوگوں نے، اس کی ہر زبان کو جیسے اس کو بھگوان مان کر اس کا آدر کرتے تھے اور اس کے حکم پر عمل کرتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے نام سے کوئی حکم نکلا، کوئی پرچہ نکلا، ہر آدمی نے آنکھ سے لگایا اور اس کو ماتھے پہ رکھا، پھر سر پہ رکھا، اس کے بجائے کوئی پرچہ نکلا لوگ اس پہ تھوکنے لگے۔ اس طاقت سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں وہ طاقت جو پریویلنگ تھی ختم ہو گئی، اس کا ہر انگ انگ ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کے گم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہوا، جس بادشاہ نے قتل کیا اپنے نفس کے خاطر، اس عورت کو خوش کرنے کے سلسلے میں اسی کے بعد ہی فوراً بعد دوسری بادشاہت نے حملہ کیا، جس کے بارے میں اس وقت تک وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی کوئی دشمن پیدا ہو کر حملہ کر سکتا ہے ہمارے اوپر۔ ہر طرح سے جو مطمئن، ہر طرح کی حفاظتوں کی چادر اوڑھے ہوئے جو شخص دن میں بھی مطمئن ہو، رات میں بھی مطمئن ہو، جو یہ سوچ بھی نہ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی چیز اس طرح کی ہو سکتی ہے، پیغمبر کی بددعا کے بعد ایک دم سے دشمن اٹھا اور ان کی فرعونیت کی، ان کی طاقت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اور انگریز ہسٹیرینس نے بھی لکھا ہے کہ وہ جو بادشاہ اٹھا تھا مقابلے پہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے سامنے، اور پھر اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ اس خاندان سے حکومت اور سلطنت ختم ہو گئی۔ ذرا اپنا مضمون پھر سے پڑھ لیں آپ ایک۔ اگر تو کسوٹی رکھتا ہے تو سونا لے، ورنہ جا اپنے آپ کو کسی باطن کی سمجھ رکھنے والے کے سپرد کر دے۔ کسوٹی اپنے اندر ہونی چاہیے، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تنہا آگے مت بڑھ۔ زمین پہ نہیں، بندھک، وہ سپرد کا لفظ پتہ نہیں، بندھک ہے سلیمان، گروہ کا لفظ ہے، گروہ رکھ، ہاں یہ ہے بندھک رکھانے کی بات، گروہ رکھانے کی۔ حضرت رومی کا نہیں، سپرد نہیں، سپرد تو بات ہی رہا۔ حضرت رومی جو لفظ استعمال فرما رہے ہیں مثنوی شریف میں وہ استعمال ہونا چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ گروہ رکھاؤ بھائی، بندھک رکھو۔ بندھک رکھنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گرو رکھو، سپرد کرنا۔ ارے وہ سپرد ہی پہ تو ہے جو ہم اعتراض کر رہے ہیں۔
بندھک رکھنے کے معنی سپرد رکھنے کے نہیں ہوتے. جو بنائے کچھ دنوں کے لیے وہیں رہنا پڑے گا ٹوٹلی. یہ بھی معنی نہیں. جب کوئی گھر جگہ ہوگی رہنے کی تب نہ رہے گا آدمی کی زبردستی رہے گا. بندہ بندہ ہاں بندہ یہ بھی نہیں. بندہ الگ سے بندہ کے الگ چیز ہے بندہ الگ سے. یہ ہاں یہ کریکٹ. یہ نہیں آپ کی سمجھ میں آ سکا نا. بندھک تو اسے سمجھتے ہیں ایکسپلین نہیں کر پائے. ہاں جو آپ رکھیں گے. ہاں کیا کھاؤ گے جو آپ کھانے کو دیں گے. حضرت رومی نے ہی تو مثنوی میں ذکر کیا. کیوں بھائی؟ اسی میں نہیں حضرت رومی نے یہاں اس میں بھی ذکر کیا. مثنوی شریف میں بھی حضرت رومی نے اس کا تذکرہ کیا. جو بھائی ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیں. اس میں کچھ جملے چھوٹ رہے ہیں. اگر تو کیونکہ ہم نے ایک دم آخر سے شروع کیا. اگر تو کسوٹی رکھتا ہے تو سونا لے ورنہ جا. کسوٹی رکھتا ہے تو سونا لے. یہ معنی بتاؤ نیاز صاحب بتائیے. آگے ادھر ادھر نہ بھاگیے گا بھائی. جتنے جو جملہ حضرت کا ہے اسی کے درمیان میں رہیں. یہ سب بھی مشکل ہو رہا نا. مثنوی شریف کے شعر ہیں اس میں دقت تو آتی ہے. اسی کے اندر رہ کے بولنے کی بات الگ ہوتی ہے. اسی کے اندر رہیں آپ اپنی بات کہیں. اگر کسوٹی رکھتے ہو تو سونا لو. کسوٹی کے معنی یہ ہوئے کہ تمہاری روح مقام نفس تک اور مقام روح تک پہنچ گئی ہے. پہچان ہو گئی ہے کہ کون سی روحیں ہیں. اچھی روحیں نزول ہو رہی ہیں کہ غلط روحیں نزول ہو رہی ہیں کہ چھلاوا کے روح کے شکل سے. حضرت ابو بکر واسطی ایک بزرگ گزرے ہیں اور بہت زبردست فقیر ہیں. شاید اب میں بیان کر رہا ہوں بھائی شاید یاد رہ جائے. آپ سے امید تو نہیں رہتی یاد رہ پائے. حضرت ابو بکر واسطی ایک بزرگ ہیں. صاحب سلسلہ درویش نہایت کامل وقت. ہزارہ لوگ بیت ہیں اور نہایت کامل شخصیت ہیں. ان کے ذریعے پیدا ہوئی زمین پہ. جس طرح سے حضرت شبلی ہیں, حضرت منصور لاج ہیں, حضرت جنید بغدادی کے فقیروں میں اور بہت سے لوگ. اسی طرح سے حضرت ابو بکر واسطی. تو یہ کسوٹی نہ رکھنے کی حالت میں جگہ جگہ گئے, خانقاہوں میں رکے, کچھ دن رہے, مایوس ہو کے نکلے, پھر دوسری جگہ گئے, وہاں کچھ دن رکے, وہاں سے مایوس ہو کے رہے, اٹھے, تیسری جگہ گئے, وہاں رکے, کچھ دن رہے, مایوس ہو کے اٹھے. اب نمبر آیا حضرت جنید بغدادی کا. ان کے بارے میں سن رکھا تھا کہ انہیں لوگ سید الطائفہ کہتے ہیں. تمام سرے جتنے بھی صوفیوں کے ہیں وہ سب ان سے جڑے اور سب نے ان سے فیض لیا اور اپنے شجرے میں ان کا نام درج کیا, اپنے پیروں میں ان کا نام درج کیا. ان کی خانقاہ میں حاضر ہو گئے, رہنے لگے. 1 سال گزرا, بہت صبر کے ساتھ قائم رہے. 1 سال گزرا, پھر مایوسی ہاتھ لگی, اپنا حقوق سنبھالا اور وہاں سے رخصت ہوئے. دروازے پر حضرت جنید بغدادی تشریف فرما تھے خانقاہ کے. جیسے ہی قریب سے گزرے انہیں آواز دی, روکا اور کہا کہ بھئی 1 سال سے اوپر ہو رہا ہے, تم یہاں مقیم ہو, ٹھہرے ہوئے ہو, نہ تم نے کبھی کچھ اپنا حال بیان کیا, نہ ہم سے کچھ سنا. ابو بکر واسطی کو یہ تعجب آیا کہ مجھ سے کبھی بھی انہوں نے بات نہیں کی اس بیچ میں, لیکن ان کو یہ علم ہے کہ میں موجود ہوں یہاں.
تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں صاحب رہا تو، لیکن یہ کہ جو چاہتا تھا وہ نہیں دیکھ آیا یہاں، اس لیے اب سوچ رہا ہوں کہ کہیں جاؤں۔ تو انہوں نے حضرت جنید نے کہا کہ کیا چیز دیکھنا چاہتے تھے جو نہیں دیکھ پائے؟ لیکن یہی کچھ کرامت، کوئی میراکل جیسے کرامت نہیں دیکھ پائے، تو اب سوچ رہے ہیں کہ کہیں اور جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا ابو بکر واسطی سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جنید کو کبھی تم نے باطن کے راستے سے ہٹتے ہوئے دیکھا؟ کسی وقت باطن کی راہ سے ہٹتے ہوئے دیکھا تم نے؟ حضرت ابو بکر واسطی نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو نہیں دیکھا۔ تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ایک دفعہ جھٹکا دیا اور کہا کہ اب جنید کی کرامت یہی ہے۔ بہت زور سے ہاتھ جھٹکا، جو زور سے ہاتھ جھٹکا تو جذب آ گیا، اور جو جذب آ گیا تو جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ واقعہ یہاں تک ہے۔ آگے کا واقعہ چونکہ آپ کے اس جملے سے جو آپ سن رہے ہیں اس سے نہیں جڑتا، کوئی مطلب بھی نہیں، یہیں تک ہے بات خالی۔ جو اس سنٹینس سے، اس جملے سے حضرت رومی کے جڑ سکے گا کہیں سے گھما پھرا کے؟ اچھا کس طرح سے جڑ آئے گا بھائی؟ اگر تو کسوٹی رکھتا ہے ہاں تو سونا لے، ورنہ جا اپنے آپ کو کسی باطن کی سمجھ رکھنے والے کو سکون۔ یہ اب اس واقعے کو اس جملے سے جوڑو حضرت، واقعات نہ بیان کرنا بھائی خام کا میں نے کیا سمجھ کر یہ واقعہ اٹھایا ہے اور یہ کس طرح سے جڑ رہا ہے اس جملے سے حضرت رومی کے۔ اجمل صاحب آپ کے کیسے لگتا ہے کہ ہاں نے جو بتایا تو اس کا خیال آیا یہاں ٹیپ والی بات ہوئی تھی۔ ہاں ابو بکر واسطی اپنی خودی کی کسوٹی لیے ہوئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر ان کا یہ کہنا کہ حضور 1 سال سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو انہوں نے یہ ظاہر کیا ہاتھ جھٹک کر کہ دیکھو میں باطن سے جڑا ہوں یا نہیں۔ ارے پہلے پوچھا ہاں وہ تو دروازے پر جب یہ جانے لگے بستر لپیٹ کر، نہیں اسی میں پوچھا کیا پوچھا تھا حضرت جنید بغدادی نے کیا پوچھا تھا ابو بکر واسطی سے؟ جی کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ہاں وہ تو خیر پوچھا تھا، نہیں وہ کام والی بات کیا پوچھا؟ کام والی کبھی تم نے جنید کو باطن سال سے بھر میں باطن کی راہ سے ہٹتے ہوئے دیکھا؟ ہٹتے ہوئے دیکھا جی تو کیا کہا؟ تو کہنے لگے نہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہاتھ پکڑا ان کا اور زور سے جھٹکا دیا۔ تو کیا کہا؟ جنید کی یہی کرامت ہے۔ جنید کی یہی کرامت ہے۔ ہاں نہیں وہ کرامت اب اتر رہی تھی اب اس ایک جھٹکے میں یہ زمانہ ہو گئے، جنگل جذب کی حالت۔ 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور۔ جی اب تم لوگوں کی سمجھ میں مشکل ہے، مطلب نہیں آتا، شعر پڑھو اور اس کو پھر گھنٹوں بیٹھ کے سمجھاؤ۔ بھینس کے آگے 3 بجی، بھینس کھڑی پگڑا ہے، فارسی نہیں سمجھ صحیح۔ 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور۔ یہ ساغر کا ایک دور ہے، یہ خیال رکھنا، ہاتھ کا جھٹک دینا۔ 100 سالہ دور چرخ، 1 سینچری بیت گئی۔ دور چرخ مانے آسمان کی
ستارے جس حساب سے گردش میں ہیں 100 سال بیت گئے اس کے، 100 سالہ دورے چرخ تھا ساغر کا ایک دور، نکلے جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی۔ تو اس ایک دفعے کے ہاتھ جھٹکنے میں ابو بکر واسطی وہ نہیں رہ گئے جو پہلے تھے، ان کا سب ختم ہو گیا، ماضی کا جتنا کچھ تھا ان کے ساتھ سب ختم۔ نکلے جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی، یہ بات ہے۔ اسی پہ فرما رہے ہیں کہ جنید کی یہ کرامت۔ ڈپٹی صاحب دوہرا دیجیے، 12 بج رہا ہے، اب ختم کیا جائے، دوہرا دیں۔ ابھی جو باتیں ہوئیں انہیں